السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں، کیونکہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی 4 قسمیں ہیں۔ چاہے تو جو مانگا اللہ وہی دے دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ کبھی دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں اس کا بدل دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بدلے میں دنیا ہی میں کوئی بلا اور مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم قبول کریں گے۔ لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جو ابھی بیان ہوئی، جو زبان نبوت سے اس آیت کی تفسیر میں واضح طور پر بیان ہوئی ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال بھی سن لیجئے کہ جیسے بچہ اپنے والد سے اسکوٹر مانگتا ہے اور والد کار خرید کر دیتا ہے، تو کیا اس بچے کی درخواست قبول نہیں ہوئی؟ بیٹے نے 100 روپیے مانگے، والد نے 500 روپیے کا نوٹ دے دیا، تو کیا اس کی یہ بات قبول نہیں ہوئی؟ تو کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے جو بندہ مانگتا ہے، بلکہ اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتے ہیں تاکہ بہت دن تک ہم سے دعائیں مانگتا رہے اور بندہ ہماری چوکھٹ پر گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے۔ ورنہ جہاں دعا قبول ہوئی فوراً یہ جا اور وہ جا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ حکومت سعودیہ بھی اتنا بدلہ نہیں دے سکتی۔ آپ حیران نہ ہو کہ حکومت سعودیہ کو یہاں کیوں شامل کیا گیا؟ اس لیے کہ حکومت سعودیہ کا یہ دستور ہے کہ جب حرم کی توسیع ہوتی ہے، خواہ مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، زادہم اللہ شرفتاً وعظمتاً، تو اس توسیع میں اگر کسی کا مکان آ جاتا ہے تو سعودی حکومت 1 لاکھ ریال کے مکان کے بدلے 50 لاکھ ریال دیتی ہے۔ اتنا دیتی ہے کہ لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش میرا مکان حکومت کی توسیع میں آ جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تیری کون کون سی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اتنا دیں گے کہ یہ شخص کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اس لیے اگر دعا کا قبول ہونا ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو دل چھوٹا مت کریے اور مانگنا کم مت کریے۔ اللہ سے مانگنا ہی کیا کم لطف ہے جو ہم دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ دعا مانگنا ہی بہت بڑا لطف ہے۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، اور وہ رب العالمین ہے، وہ ہماری مصلحت اور ہماری
कैफियत देख कर हमें वो देता है जो हमारे मांगे हुए से भी ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए दुआएं जरूर मांगे और दुआ मांगने से अपने आप को कभी ना थकाएं। अल्लाह जरूर देगा और इतना देगा जो हमने सोचा नहीं, जो हमारे वहमो गुमान में नहीं आया। हमारा काम दुआ मांगना है, कबूल करना और देना उसका काम है। बंदे हो उसके तो रब से मांगो, क्यों किसी गैर के आगे हाथ फैलाते हो। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।